دعوت و تعلیم کا گٹھ جوڑ، دعوت اور تعلیم ایک ساتھ چلیں گے تو خیر پھیلے گا ورنہ تباہی۔ ابن عربی فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن علمہ البیان، پھر فرمایا العلم ہوا دعویٰ، العلم بدون دعویٰ ہوا جہل، یعنی علم ہی دعوت ہے اور علم بغیر دعوت کے جہل ہے۔ اور پھر پلٹ کر فرمایا الدعوہ ہی العلم، الدعوہ بدون العلم ہی ضلالہ، دعوت ہی علم ہے اور بغیر علم والی دعوت گمراہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بغیر علم والی دعوت سے گمراہی پھیلے گی اور بغیر دعوت والے علم سے جہل پھیلے گا، اس لیے کہ بغیر دعوت والے لوگ وحی کی برکات سے محروم جو کر دیے جائیں گے۔ اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ موجودہ پرفتن دور کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام دعوتی محنت پر متفقہ حکم نہیں لگا سکے۔ کوئی کہتا ہے دعوتی محنت مستحب ہے، کوئی کہتا ہے فرض کفایہ ہے، کوئی کہتا ہے فرض عین ہے۔ اس سے بڑھ کر وحی کی برکات سے محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ اسلامی قانون دان اور مقننین دعوتی کام کے استحباب اور مستحب ہونے کا فتویٰ تو دوسری صدی ہجری کے زمانے کا پیش کرتے ہیں اور خود 15ویں صدی ہجری میں جی رہے ہیں۔ دوسری صدی ہجری میں اسلام، مسلمانی، مسلم امہ اور ان کی حکمرانی مضبوط اور دیندار 100% تھی۔ اس وقت کے علماء اگر یہ فتویٰ دیں کہ دعوت و تبلیغ کرنا مستحب ہے تو یہ فتویٰ بالکل درست تھا، لیکن آج کے مفتیان کرام موجودہ دور میں جس میں بے دینی، شرک اور بدعات، ارتداد، سود خوری، زناکاری، قتل و غارت کا راج ہے، اور مفتیان کرام سمجھ رہے ہیں کہ دوسری صدی ہجری میں سانس لے رہے ہیں، واللہ اس سے بڑھ کر وحی کی برکات سے محرومی اور کیا ہوگی۔ تیسری بات یہ کہ تصویر کشی، فوٹو بنانا نص قطعی سے ناجائز